السلام علیکم، کیسے ہو گائز؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یا سفارش ہی کا کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے اطاعت میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند نہایت عظمت والا ہے۔ یہ آیت کرسی کا ترجمہ ہے سورۃ بقرہ میں۔ آیت کرسی تو سارے پڑھتے ہیں نا، اس کا ترجمہ بھی ہے تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا، ہے نا؟ چلو نہیں پتہ تو آج لگ جائے گا۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کھڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت میں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نمبر 2 نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذریعہ اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا، جھوٹا جو تھا ہکا بکا ہی رہنا تھا، جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیتا جو اس بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھوتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم موت کی حالت میں 100 سال رہے ہو۔ البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھو، وہ بالکل سڑا پسا نہیں،
دیکھا اپنے گدھے کے ڈھانچے کو، اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابھار کر جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہلے ہی سمجھ جاتے پر نہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میں قلبی امتحان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، پھر تو 4 پرندے لے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو بلا اور تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکالے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا، خوب سننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بخشنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے۔ وہ راہ کار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک میری بات پہ غور کرنا اور اپنے اعمال صحیح کرو، جس میں بھی کوئی تھوڑی بہت غلطیاں ہیں تو انہیں سدھارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی راہ میں جو بھی کام کرو تو اسے بھول جاؤ، نیک نیتی سے کرنے چاہیے۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔